سجبات کے دل کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا، اور 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے نہ جانے کتنے ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ 40 اشرفی کے بہانے سے غوث نے نہ جانے کتنے ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھے، آپ علماء کرام سے سنا ہے، بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ غوث اعظم نے ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ میرا غوث ہے جو ہم پہ اپنے چشمے، ہم پہ بھی عنایت، ہم غلاموں پر بھی خاص کرم کر رہے گئے۔ اور شاعر آگے کہتا ہے ولیوں میں سب سے اونچی ولایت ہے غوث کی۔ ارے بولے مچل کے، ارے آپ لوگ بیدار ہے کہ نہیں؟ لگ رہا ہے سو گئے آپ لوگ، سوئے تو نہیں نا؟ ذرا زور سے بولے یا غوث، اور ذرا بیدار سے بولے یا رسول اللہ۔ ولیوں میں سب سے اونچی ولایت ہے غوث کی۔ ولیوں میں، ہمارے چچا بہت اچھا سن رہے، یہ چچا مسکرا رہے گئے۔ ولیوں میں سب سے اونچی ولایت ہے غوث کی، قائم ہے ہر شے پر حکومت غوث کی۔ ولیوں میں سب سے اونچی ولایت ہے غوث کی، قائم ہے ہر شے پر حکومت غوث کی۔ اللہ بات کبھی ان کی ٹالتا نہیں، اما مردے کو زندہ کرنا کرامت ہے غوث کی۔ مردے کو زندہ کرنا کرامت ہے غوث کی۔ میرے دوستو، ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو ابھی پوری ہندوستان میں 786 کی اسپیڈ میں پوری ہندوستان کا دورہ کرنے والا وہ عظیم لہجہ، شہنشاہ ترنم، اندلیب گلشن رسالت، بلبل باغ مدینہ، جناب شہباز رضا نوری کلکتوی کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آپ ایک سننے کا ماحول بنائے۔ میرے بھائی غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، یہ جو کرسیاں خالی ہے، جو دور بیٹھے ہیں، میں بارہ ان کو کہہ رہا ہوں، ایک سامنے آ جائے، ایک سننے کا ماحول ایسا پیدا ہوگا، بہت اچھا لگے گا۔ ایک سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کرے۔ حضرات، نبی کی نعت پڑھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کی نعت پڑھنا سب کی بات نہیں ہے۔ جسے توفیق الہی ہوتا ہے وہی نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ جسے محبت رسول ہوتا ہے وہی نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ جانتے ہیں کہ نعت کی حیثیت کیا ہے، نعت کی اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک صحابی رسول ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے میں دور خلافت، جو حکومت پہ فائز تھے، ان کے دور خلافت میں وہ علاقے کا جائزہ لیتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رات کے پچھلے پہر تہائی حصے میں حضرت فاروق اعظم علاقے کا جائزہ لیتے گئے اور جاتے گئے، ایک آواز آتی ہے جس آواز نے فاروق اعظم کے قدم کو روک ڈالا، جس آواز نے فاروق اعظم کے قدموں کو روک ڈالا۔ فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر پہ دستک دیتے گئے، اس ضعیفہ کے گھر میں آواز لگاتے گئے۔ اس ضعیفہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے فاروق اعظم ان کے دروازے تک پہنچے اور آواز لگائے تو بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، کہتی کون؟ نا ابو بکر۔ جب کہتی ہے فاروق اعظم، کہتی ہے اپنے وقت امیر المومنین، اس ضعیفہ، اس لاغر کمزور اس بڑھیا کے گھر میں کیا کام؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ایک آواز آ رہی تھی جس نے میرے قدم کو روک ڈالا۔ تو بڑھیا کہتی ہے میں سوت کاٹ رہی تھی، وہ ضعیفہ کہتی ہے میں سوئی رہی تھی، اسی کی آواز ہوگی۔ تو فاروق اعظم امیر المومنین کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی آواز آ رہی تھی۔ تو ضعیفہ کہتی ہے آپ سنو، وہ ضعیفہ کہتی ہے میں سود بھی کاٹ رہی تھی اور گنبد خضرا والے نبی کی نعت بھی سنا رہی تھی، گنبد خضرا کے آقا کی نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں سناؤ وہ نعت مجھے بھی، بروز قیامت اگر نعت سننے کے صدقے اللہ تمہاری بخشش کر دے تو نعت پڑھنے کے صدقے اللہ تمہاری بخشش کر دے تو نعت سننے کے صدقے اس عمر کی بھی بخشش ہو جائے۔ یہ نعت کی حیثیت ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر، اگر شہباز بھائی کو سننا ہے تو آپ نے ایک سننے کا ماحول بنائے۔ آئیے ان کے استقبال، ایک آگے سے پیچھے تک زوردار نعرہ لگائے اور اس نیت سے نعرہ لگائے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دیا جس کے صدقے طفیل اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ جان دی۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں، بہتر اسی میں ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ
حجر مجاہد ملت فیضان حجر مجاہد ملت جشن غوث الورا کانفرنس جشن غوث الورا کانفرنس غوثیہ کمیٹی علماء اہل سنت شاعر اسلام جناب شہباز رضا نوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت